عراق میں ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل درست ہو رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کیونکہ پچھلے دنوں، گزشتہ دنوں جب جشن معصومین میں اور امام بارگاہوں میں مومنین نے آواز اٹھائی اس چیز کے خلاف کہ جو آلات موسیقی اور ڈھول کا استعمال ہمارے جشنوں میں ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگوں نے آگے سے یہ کہا جی کربلا میں یہ ہو رہا ہے، کربلا میں امام حسین کے روضے پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ مومنین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، میں ابھی حوالہ جات دوں گا۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے یا کربلا کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ماننا ہم پر ضروری نہیں ہے، بلکہ کربلا والوں نے جن کی وجہ سے کربلا معلّہ بنی ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شیعہ مسلک کی معتبر کتب کی مستند روایات میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ شیخ حسین نوری الطبرسی، کتاب کا نام مستدرک الوسائل، جلد دوم، صفحہ 348۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قالا الدفع مذموم یصاحبہ اللہ بالذلیل۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں ڈھول ملامت ہے اور اس کے صاحب کو، کھلاڑی کو یعنی بجانے والے کو اللہ ذلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، علامہ باقر مجلسی، بہار الانوار، جلد 44، صفحہ نمبر 282۔ امام حسین علیہ، اور اس روایت کے راوی خود امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا قال ان ھذا الطبل ینادی بفسق والفساد والحرام ولیس بمنہاج المؤمنین۔ فرمایا ڈھول کو خون بہانے، فساد پھیلانے اور حرام چیزوں کو فروغ دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ مومنین کا عمل نہیں ہے۔ تو اسی ڈھول کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ شیخ الکلیانی کی کتاب الکافی، جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 479۔ امام فرماتے ہیں صنع الدفع فی الزمان الجاہلیۃ للرقص بہ وللغناء فحرمہ اللہ تعالی فلا تجعلوا لہ حاضا فی بیتکم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈھول زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل ناچنے اور گانے کے لیے بنایا گیا اور اللہ نے اس سے منع کی، لہٰذا اسے اپنے گھروں میں مت رکھو۔ مومنین یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کے علاوہ امام علی نقی علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، دیگر ائمہ اہل بیت کی صرف ڈھول پر ہی روایات موجود ہیں، آلات موسیقی تو دور، صرف ڈھول کی ممانعت جن میں ہے وہ روایات موجود ہیں۔ لہٰذا لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین کے روضے پر یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ صاحب مزار نے کیا کہا ہے یہ بات ماننے کی ہے، ان کا کہنا ہمارے لیے حجت ہے۔ اب لوگ جو چاہے مرضی کریں، ہم نے کسی عراقی کو، کسی ایرانی کو، کسی عربی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے معصومین کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود کوئی چیز کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، اس کا معصومین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے اور وہ فرامین کو اور معصومین کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی روکے تو وہ لوگ پھر فتنہ برپا کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر اسی چیز کو بیس بنایا جائے کہ امام حسین کے روضے پر یہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے، تو پھر بات یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی یہ اعتراض کر دے گا کہ رسول اللہ کے روضے پر، روضہ رسول پر، کہ جو حسین کے بھی نانا ہیں ان کے روضے پر تو تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ آپ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ میں معصومین کے اس بارے میں اقوال نہیں ہیں، لہٰذا ہم نہیں پڑھتے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جو معصومین نے کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، نہ کہ اس جگہ پر یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔